وكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. سورۃ الممتحنہ ترتیب تلاوت میں 60واں سورت ہے اور ترتیب نزول میں 91 سورت. نزلت بعد سورۃ الاحزاب. سورۃ الاحزاب کے بعد اس سورت کا نزول ہے. دعوی سورت کا ہے التباعد عن الکافرین. التباعد من الکافرین، کفار سے دور ہونا. التباعد من الکافرین والزجر لمن تولاهم، اور زجر ہے ان لوگوں کے لیے جو کفاروں کو دوست بناتے ہیں. دعوی اس صورت کا التباعد من الکافرین والزجر لمن تولاهم، زجر ان لوگوں کے لیے جو ان کو دوست بناتے ہیں. مناسبت اس صورت کے ساتھ، صورت کے ماقبل کے ساتھ اسمی مناسبت وَلَا تَمْتَحِنْ بِمُمْتَحِنِ کا وقت صفنا للقتال. او یوم الجمعہ، سورۃ الجمعہ، بمقابلۃ المنافقین الذین هم اہل التغابن وأہل لأن يطلقوا طلاقا ويحرم عليهم النعم تحریما. نملك كل شيء وقوله تحت القلم حتى الحاقة لله ذي المعارج فبعث الله بهذه الكلمة نوحا وعلمها الجن وبلغها المزمل والمدثر قبل یوم القیامہ فی حین من الدہر
لئلا یعتذروا، وقت ارسال المرسلات ووقت نبأ العظیم، وحین مجء النازعات، وَلِأَلَّا يَكُونَ مُوجِبًا لِلْعَبَثِ كَمَا يَعْبُسُ الْوَجْهُ عند التكبير والانفطار۔ سورۃ الانفطار تک یہ اس میں مناسبت مکمل ہوا۔ ولا تمتحن بممتحنک، یا اللہ اپنے امتحان ہمارے اوپر نہ لا۔ وقت صفنا للقتال، جب ہم صف بناتے ہیں لڑنے کے لیے، سورۃ صف۔ یوم الجمعہ، یا جمعہ کے دن، جو سورۃ الجمعہ۔ بمقابلۃ المنافقین، منافقوں کے مقابلے میں سورۃ المنافقین۔ الذین هم اہل التغابن، وہ منافقین کہ وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَأَهْلٌ، اور وہ اہل، أَن يُطَلَّقُوا طَلَاقًا، کہ ان کو چھوڑ دیا جائے چھوڑنا۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ النَّعِمَ، اور حرام کیا جائے ان کے اوپر نعمت تحریماً، حرام کرنا۔ تو سورۃ تحریم۔ نملک کل شیء، سورۃ الملک، ہر چیز کے ہم مالک ہو جائیں۔ وَقَوْنُهُ تحت القلم، اور ہونا ان چیز کا قلم کے نیچے، سورۃ القلم۔ حتی الحاقۃ للہ، یہاں تک کہ حاقہ، سورۃ الحاقہ اللہ ہی کے لیے ہو جائے۔ ذل معارج، ایسے اللہ جو بڑے سیڑھوں والے، سورۃ المعارج۔ فبعث اللہ بہذا الکلمہ، اللہ نے بھیجا ان کلمے کے ساتھ نوح علیہ السلام کو، سورۃ نوح۔ وعلمها الجن، اور جناتوں کو یہ سورت، یہ مضمون سکھایا ہے، سورۃ الجن۔ وبلغها المزمل والمدثر، اور مزمل اور مدثر نے ان کو پہنچایا۔ لئلا یعتذروا وقت ارسال المرسلات، تاکہ عذر نہ پیش کرے فرشتوں کے بھیجنے کے وقت، مرسلات کے وقت، سورۃ مرسلات۔ ووقت نبأ العظیم، سورۃ نبأ، نبأ عظیم کے وقت عذر نہ پیش کرے۔ وحین مجء النازعات، اور اس وقت کے نازعات فرشتے، یا اس وقت کے عذر نہ پیش کرے۔ وَلِأَلَّا يَكُونَ مُوجِبًا لِلْعَبَثِ، تاکہ وہ نہ ہو جائے سبب اور واجب کرنا تیوری چڑھانے کے لیے، سورۃ العبث۔ کما یبعث الوجہ، جیسے کالا سیاہ ہو جائے گا اور بگڑ جائے گا چہرہ، عند تکبیر، تکبیر کے وقت، والانفطار، اور انفطار کے وقت، سورۃ الانفطار میں۔ دوسرا مناسبت، پہلے صورتوں میں توحید کا بیان ہوا، تو اب ممتحنہ میں
فرمایا کہ ان سے دور رہو۔ تیسرے مناسبت مجادلہ اور حشر میں منافقین پر زجری تھی۔ اب ممتحنہ میں مومنین کاملین پر زجر ہو، جن سے جہاد میں کوتاہی ہوئی تھی۔ خلاصہ صورت کا ابتدا میں مومنین کاملین پر زجر، اور اس کے بعد قانون برائے مومنات مہاجرات اور قانون برائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در بیعت زنا، عورتوں کے ساتھ بیعت کیسے ہو۔ اور آخر میں پھر زجر۔ اصل میں اس صورت کے ابتدا اور نزول ابتدا میں حضرت خاطب بن ابی بلتہ ایک جلیل القدر صحابی تھے اور بدری تھے، اور وہ مہاجری تھے۔ ہجرت کیا ہوا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے طرف مہاجری تھے۔ رشید کو کیا رہا ہے تھوڑی سر اترے حالت ہوتی ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہوئے اور لشکر کو تیار کیا مدینہ مکہ مکرمہ آنے کے لیے۔ تو حضرت خاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا مکے والوں کی طرف، اور خط ایسے لکھا کہ خط کے اندر ایک قسم کے ان پر روب ڈالا، روب اس پر ڈال دیا، اور وہ خط حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا۔ حضور نے آدمی بھیجا اور خط کو واپس لایا، اور خط حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر کے حضرت خاطب کو بلایا اور فرمایا یہ کام آپ نے کیوں کیا؟ تو اس نے بتایا کہ حضرت نہ میں اپنے دین کو چھوڑا بھی نہیں، اور میں نے شرک کفر بھی نہیں کیا، مرتد بھی نہیں ہوا، اور کافروں کے دین پر راضی بھی نہیں ہوا۔ بات اصل یہ تھی کہ مکہ میں باہر سے آ کر کے رہنے والا تھا، ملحق تھا، اور وہاں پر مکے میں میرے کوئی رشتہ دار اور کوئی اپنا نہیں تھا کہ میرے بچوں کا حفاظت کر سکے، باقی سب کے وہاں پر رشتہ دار تھے۔ تو میں نے یہ خط لکھا اور مشرکین پر احسان کرنے کے لیے، تاکہ وہ میرے بچوں کا خیال رکھیں گے۔ تو وہ خط لے کر کے اس کے بارے میں جب یہ کیا تو حضور نے فرمایا کہ صحیح کہہ رہے حضرت، صحیح کہہ رہے،
یعنی ابی بلتا صحیح کہتا ہے، خاطب بن ابی بلتا صحیح کہتے ہیں، سچ کہا انہوں نے۔ تو عمر فاروق تھے، انہوں نے فرمایا، عمر فاروق نے فرمایا حضرت اجازت دے دو اس منافق کا گردن اڑا دو۔ انہوں نے خط بھی لکھا اور پھر ابھی باتیں بھی کرتے ہیں، تو اجازت دے دو کہ میں اس کے گردن اڑا دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گردن مت اڑاؤ، یہ صادق اور صحیح ہے، بدری نہیں ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اللہ اور رسول خوب جانے۔ خط کے متن تفسیر قرطبی نے لکھا ہے، خط کا یہ تھا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ الیکم، حضور تمہارے طرف مکے والے متوجہ ہو گئے، بجیشن ایسے لشکر کے ساتھ، بجیشن کل ایسے لشکر کے ساتھ آتے جس طریقے سے رات کے طرح لشکر، یعنی بہت زیادہ لشکر ہے، ڈرایا ان کو، خط پینے کا اور ڈرایا ان کو، کل رات کے طرح، یسیرو کا سیر، وہ لشکر ایسے آگے کے چلتے سیلاب کے طرح ہے، زیادہ رات کے طرح اندھیرا ہے، اور ہے ایسے تیز ہے کہ چلتے ہیں سیلاب کے طرح، یسیرو کا سیر، سیلاب کے طرح چل رہا ہے۔ وَأُقْسِمُ بِاللَّهِ، اور میں قسم کھاتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ پر، لَوْ سَارَ إِلَيْكُمْ وَحْدَهُ، اگر حضور اکیلے تمہارے طرف آ جائے، اللہ اس کی مدد کرے گا تمہارے اوپر، فَإِنَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ مُنْجِزٌ لَهُ مَا وَعَدَهُ، جو اللہ نے ان کے ساتھ وعدہ کہ اس کو پورا کرنے والا ہے۔ یہ خط روح المانی نے نقل کیا، تو اس خط کے اندر ان کو ڈرائے بھی اور خبر بھی ملا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خط لا کر کے کہ یا خاطب ما ھذا، یہ کیا ہے، اپنے خط لکھا ان کے طرف۔ فقال، خاطب نے کہا ولم افعلہ کفرا ولا ارتدادا، حضرت میں نے کفر کے وجہ سے نہیں کیا، نہ مرتد ہو گیا ہوں، اپنے دین سے واپس نہیں، ولا ارضا بالکفر بعد الاسلام، اسلام کے بعد میں کفر پر راضی بھی نہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ، حضرت خاطب سچے، حضرت خاطب اپنے قول میں سچے۔ فقال، عمر نے فرمایا اجرنی اضرب عنق ھذا المنافق، عمر فاروق نے فرمایا اجازت ہے حضرت اس منافق کے گردن مارو، قصہ ختم ہو جائے۔ انہوں نے خبر دے دیا ان کو۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولیس من اہل البدر، کیا حضرت خاطب اہل بدر میں سے نہیں ہے؟ فقال، حضور نے فرمایا لعل اللہ اطلع علی اہل بدر، اللہ نے خبر اہل بدر کے بارے میں فرمایا اے معلوم عاشق، جو چاہو کرو فقط وجبت لکم الجنہ، تمہارے لیے جنت واجب۔ فدمعت عینا عمر فاروق، صحابہ کرام قرآن اور حدیث کے تابع تھے، جب ایسے بات سن لیتے تھے تو ان کے آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ عمر فاروق فقال اللہ و رسول اعلم، اللہ اور رسول جانتے۔ تو اس بارے میں زجر ہوا، یعنی کاملین مومنین، یا ایھا الذین آمنوا، جب آمنوا کہا، خاطب خوشی کے وجہ سے کہ ان کو ایماندار کہا۔ تو کہتے ہیں ان پر بے ہوشی آتی، خوشی کی وجہ سے کبھی بے ہوشی آتی ہے۔ خوش ہو گئے کہ میں نے اتنا جرم کیا اور اللہ نے مجھے پھر ایمان کے ساتھ پکارا، یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ۔ اے ایمان والو لا تتخذوا، مت پکڑو میرے دوست پر تمہارے دوستوں کو، عدوکم اولیاء دوست، تلقون الیکم، بھیجو ان کے طرف دوسری خط بھیجا دوسری کے لیے، فقد کفروا، انہوں نے کفر کیا اس چیز کے ساتھ کہ
آیا ہے تمہارے پاس حق، یخرجونکم انہوں نے نکالا رسول، یخرجون الرسول وإیاکم تم کو نکالا ہے، ان تؤمنوا اس وجہ سے کہ تم نے مان لا اکیلے اللہ پر جو تمہارے رب ہے، ان کنتم خرجتم اگر تم نکلے ہو جہاد کے لیے، جہاد کے لیے جاتے ہو اللہ کے راستے میں، وابتغاء مرضاتی میرے طرف رضا کرنے کے لیے، خبردار ایسے کام مت کرو، تسرون الیہم تم بھیجتے ہو ان کے پاس رات، تسرون الیہم مائل ہوتے ہو اور بھیجتے ہو ان کے طرف المودتی دوستی، خط بھیجتے ہو دوستی کے لیے، انا عالم میں جانتا ہوں بما اخفیتم جو تم نے چھپایا ہے اپنے دلوں میں، اپنے دل کے اندر کی تصدیق آپ کے دل میں ہے، وما اعلنتم اور جو تم نے ظاہر کیا اپنا عذر، ومن یفعل جو کرے گا تم میں سے فقد ضل سواء السبیل آئندہ جو ایسے کرے گا تو گمراہ ہو جائے گا، ان یثقفوکم اگر یہ کافر تمہارے اوپر غالب آ جاتے ہیں، یکونون لکم اعداء تمہارے لیے دشمن ہوتے ہیں، ویبسطوا الیکم لمبی کرتے ہیں تمہارے طرف اپنے ہاتھوں کو اپنے زبانوں کو برائی کے ساتھ، ودوا وہ پسند کرتے ہیں لو تکفرون کہ تم کافر ہو جاؤ، تمہارے کفر کو پسند کرتے ہیں، لن تنفعکم اور یہ تمہیں فائدہ نہیں دے گا تمہارے رشتہ داری، ولا اولادکم نہ تمہارا اولاد قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں دے گا کہ اولاد کے لیے اور تم اپنے آل و عیال کے لیے خط بھیجتے ہو کہ وہ تمہارے خیال کرے، یفضل بینکم اللہ پاک فیصلہ کر لیں گے تمہارے درمیان، اللہ پاک بما تعملون بصیر، قد کانت لکم تاقی ہے تمہارے لیے اسوۃ حسنۃ طریقہ بہترین، ابراہیم علیہ السلام میں، ابراہیم علیہ السلام کے قول دیکھو ہے سورۃ الاحزاب دیکھو آیات نمبر 21 سورت نمبر 33 اور 21، لقد کان لکم تاقی ہے تمہارے لیے اللہ کے رسول میں اسوۃ حسنہ پیروی بہترین، لمن کانا جو شخص ہو یرجو امید رکھتا ہو اللہ کا، اللہ سے ملاقات کا اور پچھلے دن کا، وذکر اللہ یاد کرے اللہ کو کثیراً بہت، تابعداری رسول کے کرو اور تمہارے لیے رسول کے اندر طریقہ ہے، اور یہاں بتا لقد کان لکم اسوۃ حسنہ ابراہیم علیہ السلام کے قول میں، والذین معہ جو اس کے ساتھ تھے، یعنی انہوں نے کہا انی براء من، اپنے قوم کو کہا کہ میں ان سے بیزار ہوں، والذین آمنوا اذ قالوا جب انہوں نے کہا اپنے قوم کو انا براء منکم ہم تم سے بیزار ہے، ومما تعبدون جو اللہ کی عبادت کرتے ہو، اللہ کے ماں سوا عبادت کرتے ہو اس سے ہم بیزار، تو انہوں نے اعلان بیزاری کیا تم اپنے آل و عیال کے لیے خط بھیجتے ہو، کفرنا بکم انکار کیا ہم نے تم سے ہم نے انکار کیا، وبدا بیننا ظاہر ہو گیا ہمارے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ہمیشہ کے لیے، حتیٰ تؤمنوا کہ تم ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ اکیلے، اللہ کے ساتھ اکیلے ایمان لاؤ تب تم ہمارے ہوں گے، ورنہ ہمارے تمہارے کوئی دوستی نہیں، بغض حسد ہوگا، الا قول ابراہیم علیہ السلام کے اس بات کے نہیں، لأبیہ اپنے باپ کو، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ مشرک کے لیے دعا مانگا اور تم مشرک کے لیے دعا مت مانگو، لاستغفرن لک میں آپ کے لیے معافی مانگوں گا، وما املک لک میں آپ کے لیے معافی مانگوں گا، اس معافی کے مانگنے میں اس کے تابعداری مت کرو، وما املک لک میں تمہارے لیے مالک نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کسی چیز کا، نفی صرف تصرف ابراہیم علیہ السلام سے، ربنا علیک توکلنا میرا پر بھروسہ کیا اپنی طرف، انبنا ہمارا لوٹنا ہے، وإلیہ المصیر انبنا رجعنا وإلیہ المصیر ہم نے رجوع کیا آپ کے طرف، اللہ ہر چیز اور آپ کے طرف لوٹنا ہے خیرت، ربنا لا تجعلنا فتنة یا اللہ نہ کیجیے ہمیں فتنہ عذاب اور کمزور، فتنة تخت مشق کہ ہم کافروں کے لیے تخت مشق بنے،
للذین کفروا جو کافر ہے واغفر لنا ربنا یا اللہ ہمیں معاف کر لے ربنا انک انت العزیز الحکیم لقد کان لکم کافی ہے تمہارے لیے ان کے اندر اسوۃ حسنہ پھر بھی بہترین لمن کان واسطے شخص کے جو امید رکھتے ہو اللہ کا اور اللہ کے ساتھ ملاقات کا اور پچھلے دن کا ومن یتولی اور جو شخص دوستی کرے ان کے ساتھ فإن اللہ اور بے شک اللہ پاک غنی ہے بے پرواہ ہے ان کے تعریف کیا گیا ہے بشارت عسى اللہ ان یجعل لکم قریب ہے کہ اللہ پاک کر لے تمہارے یجعل بینکم وبین الذین ان لوگوں کے درمیان عادیتم جس کے ساتھ تمہارے دشمنی ہے منہم ان میں سے مودتاً دوستی قریب ہے کہ یہ دشمن آج ہے کل یہ تمہارے دوست ہو جائے اور ایمان لے دوست بن جائے واللہ قدیر اللہ پاک قدرت والا ہے واللہ غفور الرحیم جو پہلے باتوں کے معاف لا ینہاکم اللہ عن الذین اللہ پاک تمہیں منع نہیں کرتے ان لوگوں کا دوستی سے لم یقاتلوکم کہ تمہارے ساتھ لڑے دین کے اندر ولم یخرجوکم تم کو نہیں نکالا تمہارے گھروں سے کس بات سے نہیں روکتا ہے مفہوم ان تبروا کہ تم ان کے ساتھ نیکی کر لو اگر انصاف کر لو ان اللہ یحب المقسطین انما ینہاکم اللہ تاکہ روکتے ہیں الذین ان لوگوں سے جو رہتے تمہارے ساتھ دین کے اندر وَأَخْرَجُوكُمْ تم کو نکالا تمہارے گھروں سے وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ اور انہوں نے ایک دوسرے کا مدد کیا تمہارے نکالنے میں انہوں نے کردار ادا کیا ان تولوا کہ ان سے دوستی کرو ان سے مانا کیا کہ ان سے دوستی مت کرو وَمَن يَتَوَلَّهُمْ پھر ان کے ساتھ دوستی کرے وہ ہے ظالم یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات قانون برائے مومنین اے ایمان والوں جب آپ کے پاس آ جائے مومن عورتیں دار الحرب سے آ جائیں مہاجرات ہجرت کرنے والی فانکحوہن ان کا امتحان لے لو اللہ عالم اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں اللہ عالم اللہ جانتے ایمان ہے ان کے ایمان اندر سے ایمان اللہ جانتے کیوں کیسے لیکن ظاہر میں امتحان لے لو ظاہراً تمہارے کام فإن علمتموهن اگر تم نے جانا ان میں سے مومنات جو مومن ہے فلا ترجعوهن ان کو واپس مت کرو کافروں کی طرف لا ہن حل لهم یہ حلال نہیں کافروں کے لیے نہ وہ ان کے لیے حلال ان کا نکاح ختم ہوا وآتوہم اور دو کفاروں کو وآتوہم اور دیون کو ان کو میں وآتوہم اور دے دو وآتوہم اور دے دو کفاروں کو ما انفقوا دونوں نے خرچ کیا ہے ان عورتوں پر ولا جناح یعنی مہر ان کا ہے وہ مہر کافروں کو واپس کرنا ولا جناح علیکم گناہ نہیں تمہارے اوپر کہ تم نکاح کر لو ان کے ساتھ اذا آتیتموہن جب تم ان کو دے دو کہ مہر دے کر کے اس کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو اور کافروں کو مہر ان کا واپس کرو ولا تمسکوا اور مت روکو تم ولا تمسکوا اور مت روکو تم ان کو یعنی اقیاسم القوافر کافر کے گرے کے ساتھ یعنی اگر تمہارے عورت خدا نہ خواستہ اس کے پاس چلے کافرہ ہو جائے تو ان کو مت کہو کہ یہ میرے بیوی ہے ان کو بیوی مت کہو ولا تمسکوا اور مت روکو بیاسم القوافر تمسک اور طلب مت کرو بیاسم القوافر کافروں کے گروہ کے ساتھ یعنی ان کو مت کہو تمہارے لیے مشرک عورت جائز نہیں ہے وہ کافرہ اور چلی گئی
وَاسْأَلُوا اور تم مانگو مَا أَنفَقْتُم جو تم نے خرچ کیا اپنے بیویوں پر، وَلْيَسْأَلُوا اور وہ بھی مانگے مَا أَنفَقُوا جو انہوں نے خرچ کیا۔ تم اس سے مانگ لو کیا ہمارے مہر دیے واپس دے دو، اور وہ تم سے مانگے کہ ہم نے مہر دیے تھے عورت تمہارے پاس آ گئے تھے تم دے دو۔ تو یہ آیات مدارک وغیرہ مفسرین کہتے ہیں منسوخ ہے بالاتفاق، نہ ہم ان کے عورتیں ہمارے پاس ہے تو ہمارے اوپر واجب نہیں کہ اس کا مہر ان کو دے، اور ہمارے عورتیں وہاں چلی گئے تو ان پر نہیں ہے کہ ہم اس کا طلب کریں۔ ذالکم حکم اللہ، اللہ کا حکم ہے، اللہ نے فیصلہ کیا تمہارے درمیان، واللہ علیم حکیم۔ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ اگر کوئی چیز لے جائے تم میں سے، وَإِنْ فَاتَكُمْ چلی جائے شَيْءٌ کوئی چیز مِنْ أَزْوَاجِكُمْ تمہارے بیویوں میں سے إِلَى الْكُفَّارِ کافروں کی طرف، فَعَاقَبْتُمْ تم نے اس کو سزا دے دیا، فَعَاقَبْتُمْ یعنی تم نے اس کو حملہ کیا، تمہارے عورتیں وہاں گئی تھی اور تم نے حملہ کیا، تمہارے عورتوں نے کوئی چیز یہاں سے لے گئی، فَعَاقَبْتُمْ تم نے اس پر غلبہ کر لیا، عاقبتم غلبہ کر کے وہ مال غنیمت لے لیا، تمہارے بیویوں نے تمہارے مال لے، یہاں سے مال تمہارا تھا، فرض کرو بالی کان میں تھے، کان میں بالی لے، اب تم نے اس پر حملہ کر لیا مسلمانوں نے اور غلبہ کر لیا، تو وہ بالی جس کے گئے تھے وہ اپنے بالی لے لے۔ فَآتُوا الَّذِينَ دے دو ان لوگوں کو، فَآتُوا الَّذِينَ دے دو ان لوگوں کو ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ جو لے گئے تھے ان کے بیوی، مِثْلَ مَا أَنفَقُوا اتنے کہ انہوں نے خرچ کیا تھا وہ ان کو دے دو، وَاتَّقُوا اللَّهَ ڈرو اس ذات سے، أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ تم اس پر ایمان لانے والے ہو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیعت زنان کے بارے میں، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات آ جائے یبایعنک آپ کے ساتھ بیعت کرتے اس بات پر کہ شرک نہیں کریں گے اللہ کے ساتھ کوئی چیز، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گے، اور یہی بیعت کے اندر یہ وعدہ لیا جاتا ہے جو صوفیاء کرام اور بزرگان دین کرتے ہیں۔ نمبر 2 ولا یسرقن چوری نہیں کریں گے، چوری نہیں کرے گی، شرک کسی کو اللہ کے ساتھ کسی مخلوق کو شریک نہیں بنائیں گے۔ نمبر 2 ولا یسرقن چوری نہیں کرے گی، چوری ہر قسم کے چوری، ولا یزنین اور بدکاری نہیں کرے گی، ولا یقتلن اور قتل نہیں کرے گی، اولادہن اپنے اولاد کو قتل نہیں کرے گی، ولا یاتین ببہتان اور نہیں آئیں گے تہمت کے ساتھ، تہمت بھی نہیں کہیں گے۔ ولا یاتین ببہتان یفترین کے بنائے وہ تہمت کو بین یدیہن ان کے ہاتھوں کے سامنے، وارجلہن کے پاؤں کے سامنے، ہاتھ اور پاؤں کے سامنے۔ مولانا تھانوی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ہاتھ 2 اور 2 پاؤں یہ 4 اس کے اوپر گواہ ہیں، ان کے سامنے میں نے یہ کام کیا۔ اب عورت کے بچہ ہے وہ کہتے فلاں آدمی کا ہے، کسی اور کے طرف نسبت کریں، اس پر تہمت لگائے، تو اس طریقے سے نہ کریں، اپنے ہاتھ اور پاؤں کو، دونوں پاؤں اور دونوں ہاتھوں کو سوچے کہ یہ میرے اوپر گواہی دینے والا ہے۔ یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، جو عمل کیا اس وقت وہ گواہی دیں۔ ولا یعصینک فی معروف اور نافرمانی نہیں کریں گے آپ کے نیک کام میں، اگر یہ وعدہ کر لیں فبایعہن ان کے ساتھ بیعت کر لو، واستغفر لہن اللہ اور معافی مانگو ان کے لیے اللہ سے۔ بیعت کرنا، بیعت سنت مؤکدہ ہے، ایک بیعت اس وقت ایک کام کرتا اور ایک بیعت آج کل کے تمام کاموں پر ہے، اور یہ بیعت سنت مؤکدہ ہے، اور اس کے اندر طریقہ جو بزرگوں نے نکالا وہ یہی طریقہ ہے، لیکن عورتوں کے لیے
ہاتھ دینا نہیں ہے کہ عورت ہاتھ دے ہو چادر، اس کے لیے یہ بتایا بزرگان نے، کپڑا لمبا کر کے اس کپڑے کو ساتھ بیاض کر لیتے ہیں، یا پانی ہو، پانی کے اندر اس طرف وہ ہاتھ ڈالے، اس طرف یہ ہاتھ رکھے بزرگ، لیکن ہاتھ دینا عورتوں کو اور بیعت کرنا جائز نہیں ہے۔ وَمَسَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یَدَ امرأۃ قط او کما قال، حضور نے کسی عورت اجنبی کا ہاتھ نہیں چھوا ہے، حالانکہ حضور تمام امت کے باپ، لیکن ہاتھ کسی کا نہیں چھوا، ورنہ حضور کے ہاتھ کسی نے اجنبی عورت نہیں چھوا۔ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما، دوسری مت کرو، وہ ابتدائی صورت میں اس کے ساتھ تعلق، قوما غضب اللہ، کہ اللہ نے ان پر غضب کیا ہے، قد یئسوا، وہ نا امید ہے آخرت سے، کما یئس الکفار، جیسے کافر نا امید ہے، من اصحاب القبور، قبر والوں سے، کہ ان کے مردے وہ کہتے ہیں واپس اٹھیں گے نہیں، اسی طرح یہ لوگ بھی آخرت سے نا امید۔ امتیازات اس صورت المنع عن موالات المشرکین، مشرکین کے دوستی سے منع۔ نمبر 2، اقسام المشرکین باعتبار تعلق معه، اقسام المشرکین باعتبار تعلق معه، کیونکہ ساتھ تعلق اعتبار سے۔ نمبر 3، حکم المہاجرات فی وقت الصلح، حکم المہاجرات فی وقت الصلح، صلح کے وقت مہاجرات کا حکم۔ نمبر 4، شرائط بیعت، شرائط بیعت میں یہاں پر 4 بتائیں۔ سورۃ الصف ترتیب تلاوت میں 61واں سورت ہے اور ترتیب نزول میں 109واں۔ دعوی سورت کا الزجر للمؤمنین الذین یقولون ما لا یفعلون، زجر ان مومنین کو جو کہتے ہیں اور کرتے نہیں۔ اور ترغیب الی الجہاد، سورت کا نزول نزلت بعد سورت التغابن، مناسبت ماقبل کے ساتھ۔ ممتحنہ میں بلند پایا مرتبے کے مومنین پر زجر، ممتحنہ میں بلند پایا مومنین پر زجر۔ بلند پایا اور اعلیٰ مومنین پر زجری تھی۔ اب صف میں
اس سے کمتر مومنین پر زجر ہے، جن سے جہاد کے بارے میں کوتاہی ہو۔ اور اوصاف منافقین کے بیان۔ خلاصہ سورت کا ابتدا میں توحید کے بیان اور پھر زواجر، ترغیب الی الجہاد، اور نمونہ بنی اسرائیل سورت کے آخر میں ترغیب الی الانفاق، سبح پاکی بیان کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ کبھی سبح کبھی یسبح ہو، میں نے بتایا کہ ہر وقت کبھی ماضی کبھی مضارع۔ یا ایھا الذین آمنوا زجر ہے بطور ترقی کے ماقبل سے، اے ایمان والو لم تقولون کیا تم کہتے ہو ما لا تفعلون جو کرتے نہیں ہو، کرتے نہیں ویسے کہتے ہو، ایسے مت کہو۔ کبر مقتاً بہت بڑا ہے غضب اعتبار سے اللہ کے نزدیک، ان تقولوا یہ کہ تم کہو ما لا تفعلون جو کرتے نہیں ہو۔ ان اللہ بے شک اللہ پاک پسند کرتے ان لوگوں کو یقاتلون جو لڑتے اللہ کے راستے میں جہاد کے بعد، یقاتلون فی سبیل اللہ صفاً صفان کر کے کانم بنیان مرصوص، ایسے معلوم ہوتے جیسے دیوار شیشہ پلائے ہوئے، ایسے دیوار شیشہ پلائے ہوئے بالکل مضبوط۔ وَإِذْ قَالَ موسیٰ جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، مثال بزدلوں کا کہ قتال نہیں کرتے ہو تو موسیٰ علیہ السلام کے قوم کی طرف بزدل مت بن ہوئے۔ وَإِذْ قَالَ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنے قوم کو، یا قوم اے میرے قوم بما تؤذوننی کیا تم مجھے اذیت پہنچاتے ہو، کیوں اذیت پہنچاتے ہوئے، میرے بات کیوں نہیں مانتے ہو، یہ کہتے ہو کہ یہ ادر ہے، یا کوئی اور الزام لگاتے ہو اور الزام لگاتے ہو۔ تؤذوننی وقد تعلمون تم جانتے ہو کہ میں اللہ کے رسول ہوں تمہارے طرف، فلما زاغوا جب انہوں نے کجروی کر لی، اللہ کے دین کو چھوڑ دیا ہوئے، مائل ہو گئے حق سے، ازاغوا عن الحق، حق سے مالوا عن الحق سے مائل ہو گئے، ازاغ اللہ اللہ نے پھرا دیا ان کے دلوں کو توحید سے، ان کے دلوں پر مہر لگا دیا اللہ نے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین ما داموا مصرین علی فسقہم۔ وإذ قال عیسیٰ پھر ترغیب الی الجہاد، وإذ قال عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا بنی اسرائیل انی رسول اللہ میں اللہ کے رسول ہوں تمہارے طرف تصدیق کرنے والا، لما بین یدی جو مجھ سے پہلے تورات خوشخبری دینے والا، بے رسول ایک بڑے شان والے رسول کے ساتھ جائیں گے من بعدی میرے بعد، نام اس کا احمد ہوگا۔ تورات کے اندر اس کے نام احمد، پھر تورات امامات، وفی الانجیل فرقلیت، وفی الملائکۃ احمد، وفی الناس محمد۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام احمد، نام تورات میں کہتے ہیں اس کے نام مامات، اور انجیل کے اندر اس کے نام فرقلیت،
اور ملائکہ میں اس کے نام احمد، اور لوگوں کے اندر اس کے نام محمد۔ من بعد اسم احمد، نام اس کا احمد، فلما جاکم، جب آ کے تمہارے پاس خالدرات کے ساتھ، قالون، کہا انہوں نے، ھذا سحر مبین، یہ تو جادو ظاہر، ومن اظلم، کون زیادہ ظالم، اسے بناتے اللہ پر جھوٹ اور برق، اس کو پکارے حالق، اس کو پکارے جاتے اسلام کی طرف، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، یریدون، ارادہ کرتے یہ مشرکین، لیطفئوا نور اللہ، کہ اللہ کے نور کو بجھا دے اپنے منہ کے ساتھ، واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ پورا جانے کافر۔ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے جنہوں نے بھیجا رسول کو ہدایت کے ساتھ، توحید کے ساتھ، والدین الحق، اور دین حق کے ساتھ، یعنی شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ، لیظہرہ، تاکہ اللہ پاک غالب کر لے تمام دینوں پر، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرک برا جانتے ہیں، دین غالب ہوگا۔ پھر ترغیب الی الجہاد، اور خطاب مومنین، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، هل ادلکم، کیا میں تمہیں دلالت کر لوں کہ تجارت پر، تمہارے کاروبار پر، تنجیکم، کہ تمہیں نجات دے عذاب علیم، دردناک عذاب سے۔ وہ تجارت کیا ہے؟ یہ ان تؤمنوا باللہ، تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، یعنی ایمان لایا ہے اس پر مضبوط ہو جاؤ۔ ایمان تو پہلے لائے، مومنین سے خطاب ہے نا، اس پر ثابت قدم رہو۔ وَتُجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، لڑو اللہ کے راستے میں اپنے مال کے ساتھ، اپنے نفسوں کے ساتھ، مال بھی لگاؤ اور اسی طریقے سے جان بھی لگاؤ، مال بھی لگاؤ اور جان بھی لگاؤ۔ ذالکم خیر لکم، بہت بہتر ہے تمہارے لیے، اگر تم سمجھدار، یغفر لکم، اللہ معاف کر لیں گے تمہارے گناہ، ذنوبکم، یہاں سب گناہ ذکر، تمہارے گناہ، اور داخل کر لیں گے تمہیں باغات میں کہ چلیں گے ان کے طرف، سو کے نیچے 4 قسم کے نیرے، فی جنات عدن، عدن کے معنی بہتری، ذالک الفوز العظیم، واخرى، ونعمت اخرى، ایک اور نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیں گے کہ تم اس کو پسند کریں گے، اور نعمت دیں گے تم ان کو پسند کریں گے۔ وہ نعمت کیا ہے؟ نصر من اللہ، اللہ کے جانب سے مدد، و فتح قریب، اور فتح قریب ہے۔ مکہ مکرمہ کا فتح تمہیں اللہ پاک دے دیں گے۔ وبشر المؤمنین، خوشخبری دے دو ایمان والوں کو۔ فتح قریب، قریب کا معنی اگر آخرت کے مقابلے میں لے لو تو دنیا کے تمام فتوحات شامل ہیں۔ دنیا کے اگر فتح قریب آخرت کے مقابلے میں لے لو تو دنیا کے تمام فتوحات اسلامی شامل ہیں، اور اگر عرفی قریب لے لو بس مصداق ان کا بعد، یعنی خیبر کا، اور اس کے بعد فتح مکہ، پہلے فتح خیبر کا اور اس کے بعد فتح مکہ کا۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، ہو جاؤ تم مدد کرنے والے اللہ کے دین کے، جیسے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا للحواری، حواری مخلص دوست، جو مخلص دوست ہے ان کو کہا ہے، وہ بات کہتے ہیں کہ وہ شکاری تھے، شکاری شہزادوں کے بیٹے تھے، بعض کا شکاری تھے، بعض کا دھوبی تھے، کوئی بھی تھے لیکن مخلص دوست۔ من انصاری الی اللہ، کون ہے میرے مدد کرنے والا اللہ کے دین کے لیے؟ پہلے میرے بتا لفظ نصرت ما تحت الاسباب استعمال ہوتے ہیں، ما فوق الاسباب، یہاں ما تحت الاسباب بتایا۔ من انصاری الی اللہ، کون ہے میرے مدد کرنے والا اللہ کے دین کے لیے؟ ومن نصر الا من عند اللہ، مشترک لفظ ہے، ومن نصر اسباب ظاہری سے اوپر استعمال ہوا، ومن نصر بدر کے وقت اللہ نے فرمایا ومن نصر الا من عند اللہ، نصر نہیں ہے مگر اللہ کے جانب سے، اور
اعانت ما فوق الاسباب استعمال ہوتا ہے نا، اعانت ما تحت الاسباب۔ آئینونی بقوہ، ذوالقرنین نے کہا میرے مدد کر لو اپنی طاقت کے ساتھ، اعانت ما تحت الاسباب، اور استعانت سین اور طاعت، استعانت ما فوق الاسباب، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ قال الحواریون نے کہا مخلصون نے مدد کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے، ہم اللہ کے دین کے مدد کرنے والے۔ فآمنت طائفۃ، ایمان لائی جماعتیں بنی اسرائیل میں سے، وکفرت طائفۃ، اور ایک جماعت کفر کے انادن، فأیدنا الذین آمنوا، مضبوط کیا لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا تھا، علی عدوہم، ان کے دشمنوں پر، فاصبحوا ظاہرین، ہو گیا وہ غالب، وہ غالب ہو گیا وہ جماعت۔ امتیازات اس صورت کے، الزجر بالقول بلا عمل، الزجر بالقول بلا عمل، زجر اس قول پر کہ عمل نہیں ہے اور کہتے ہیں۔ نمبر 2، وبشارت و عیسیٰ بخاتم النبی، عیسیٰ علیہ السلام کے بشارت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کے ساتھ۔ نمبر 3، الترغیبات الی الجہاد، جہاد کے طرف بار بار ترغیب دیا گیا۔ سورۃ الجمعہ ترتیب تلاوت میں 62 اور ترتیب نزول میں 110واں، نزلت بعد سورۃ الصف، سورۃ الصف جیسے ترتیب تلاوت میں ترتیب نزول میں۔ دعوت سورت کا الترغیب الی الانفاق فی سبیل اللہ، مناسبت ماقبل کے ساتھ پہلے صورت میں ترغیب الی الجہاد، اب اس صورت میں ترغیب الی الانفاق۔ خلاصہ سورت کا ابتدا میں توحید کے بیان، اور اثبات رسالت، اور منکرین پر زجری، اور ترغیب الی القتال، اور انفاق،
انفاق اور جہاد بھی. تو یہاں پر مضارع کے ساتھ ذکر جو سبح للہ پاکی بیان کرتے اللہ کے لیے وہ چیز جو آسمان و زمینوں میں ہے. فی الارض الملک ایسے بادشاہ جو کہ ایسے اللہ جو کہ ملک بادشاہ ہے. القدوس پاک ہے ہر قسم کے عیب سے شریک سے اور ہر قسم کے عیب سے پاک ہے. العزیز غالب اللہ پاک حکمت والا ہے. هو الذی اللہ وہ ذات ہے بادشاہ جنہوں نے بھیجے فی الامیین ان پڑھوں میں. امیین یعنی عرب ان پڑھ تھے لیکن پڑھے نہیں تھے. هو الذی ارسل بھیجیا الذی بعث فی الامیین امی کے اندر یعنی عرب کے اندر رسولا ایک بڑے شان والے رسول. اپنے زمانے کے بعد والے تو تعلیم حاصل کیا وہ اپنے زمانے کے اس وقت ان پڑھ. رسولا منہم ان سے یتلو انہیں میں سے باہر سے نہیں ہے. یتلو پڑھتے رسول ان پر آیات عوام کو آیات پڑھا کر کے طریقہ بتاتے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ اور پاک کرتے ہیں طریقہ پاکی کا بتاتے ہیں پیروں کو مرشدین کو پیروں کا طریقہ کہ کیسے باطن کا صفائی. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور سکھاتے ہیں ان کو کتاب سکھاتے ہیں علماء کو معنی کتاب کا سکھاتا ہے. والحکمت اور حکمت کے معنی سیاست سکھاتے ہیں بادشاہوں کو سیاست سکھاتے ہیں کہ اصلاح ملک کیسے ہوتا ہے. وَإِنْ كَانُوا اگر تھے وہ من قبل سے پہلے تیری گمراہی میں. وَآخَرِينَ اور منہم ان میں سے یعنی عرب کے علاوہ اور عجم عرب کے علاوہ اور عجم. وآخرین اور منہم ان میں سے لما یلحقوا بہم کہ ان کے ساتھ نہیں ملے ان کے ساتھ ملے نہیں ہے اب تک ان کو بھی ڈرائے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ غالب اور حکمت والا ہے. ذَلِكَ فضل اللہ اللہ کے فضل دیتے اللہ جس کو چاہے اللہ پاک بڑے فضل والا ہے. مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ زجر بنی اسرائیل کو کہ تورات پڑھتے ہیں کتاب پڑھتے ہیں اور ان کو سیکھتے نہیں. مَثَلُ الَّذِينَ مثال ان لوگوں کے حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ جن کو حکم دے گئے تورات پر عمل کرنے کا. حُمِّلُوا توراتا اٹھائے گئے ان کے اوپر تورات یعنی حکم ان کو دے گئے کہ تورات پر عمل کرو. ثم لم يحملوها انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا. تورات کا حکم اس کا ہے کہ تورات پر عمل کرو اور انہوں نے تورات پر عمل نہیں کیا تورات پر عمل نہیں کیا. ثم لم يحملوها كمثل الحمار ان کے مثال گدھے کی طرح ہے. یحمل اسفارا کہ اٹھائے بوجھ کتابوں کا. گدھے کا ساتھ تشبیہ دے دیا جیسے گدھے پر کتابوں کا بوجھ اٹھا دو اور وہ اٹھا کر کے چلتا ہے. لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس کتنا بوجھ ہے کتابوں کا علم کا ہے لیکن گدھے کے اندر اس کا تاثیر نہیں ہے. اسی طریقے سے ان لوگوں کو کتاب کو پڑھتے ہیں اور کتاب ان کو دیا ہے لوگ ان کو مولانا سمجھتے ہیں لیکن اس کے اندر تاثیر نہیں ہے اور دل میں اس کا ایمان نہیں. ثم لم كمثل الحمار يحمل اسفارا بوجھ اٹھا کتابوں کا. بے شک مثل القوم الذین بہت برا ہے مثال ان قوم کا جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیاتوں کو. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. قل فرما دیجئے میرا حبیب یا ایھا الذین ہادوا یہودوں کو خطاب. انظام تم اگر تمہارے گمان ہے کہ تم اللہ کے دوست ہیں الما سوا دوسرے لوگوں کے اللہ کے دوست تم ہو دوسرے لوگ نہیں ہے. اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو دوسرے لوگ نہیں ہیں فتمنوا الموت موت کا تمنا کرو. فتمنوا الموت موت کا تمنا کر لو. ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے. تمنا موت کا مطلب یہ ہے یعنی مبالغہ کرو. موت تو کوئی نہیں چاہتا ہے. اب وہ کھلے میدان میں پہلے گزر گئے ہمارے بچے تمہارے بچے وانفسنا وانفسکم ونساؤنا ونساؤکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. چلو کھلے میدان میں نکلے ہمارے عورتیں تمہارے ہمارے مرد تمہارے مرد ہمارے بچے تمہارے بچے ہمارے بوڑھے تمہارے بوڑھے کھلے میدان میں جاتے ہیں دعا کرتے ہیں یا اللہ ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین.
اللہ کے سامنے عاجزی کرے کہ یا اللہ ہم دونوں فرقوں میں سے جو جھوٹا ہو ان کو تباہ کر دیں، ہم دونوں فرقوں میں سے جو جھوٹا اس کو تباہ کر دیں، اس کو کہتے ہیں مبالغہ۔ اعلان کیا وہ تیار نہیں ہوئے اس کی طرف۔ اسی طریقے سے مولانا منظور احمد چنوٹی صاحب رحمہ اللہ میرے استاد تھے، مکہ مکرمہ میں، اس سے میں نے پڑھا تھا، 3 مہینے وہاں ساتھ تھے۔ انہوں نے بھی اعلان کیا مرزائم کہ مرزائم کو کہا کہ چلو چیلنج کر مبالغہ کرتے کھلے میدان جائیں، وہ تیار نہیں ہوتا۔ ان کنتم صادقین ولا یتمنون، اللہ نے فرمایا کہ تمنا نہیں کریں گے کبھی بھی، بما قدمت بسبب سے کہ آگے بھیجا کہ ہاتھوں نے اللہ پاک جاننے والے ظالموں کو۔ ترغیب الی القتال، قل فرما دیجئے ان الموت الذی، وہ موت جسے تم بھاگتے ہو، لڑتے نہیں ہو اللہ کے راستے میں کہ ہم مر جائیں گے، موت تو تمہارے ساتھ ہے، کہیں بھی تم آئے گا۔ ان الموت الذی تفرون منہ، جس سے تم بھاگتے ہو، فإنہ ملاقیکم، وہ تمہیں ملنے والا ہے، ملاقات کرے گا تمہارے میں۔ ثم تردون، لوٹائے جائیں گے تم ذات کی طرف جو جانے والے تمام غیبات اور ظاہر کو، ہم سے جو چیز غائب ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، اللہ تمہیں خبر دے دیں گے بما کنتم تعملون، جو تم کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی، جب تمہیں بلائے جائے نماز کی طرف، من یوم الجمعہ، جمعے کا دن، جمعے کا دن، فاسعوا، چلو تم الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف، وذروا البیع، بیع کو چھوڑ دو۔ جمعے کا دن اعلان ہو جائے اور اذان ہو جائے تو تم چلو جمعے کے طرف، اور جمعے کا خطبہ سنو، اور خطبے میں احکامات قتال کے اور احکامات اس کے اندر انفاق۔ ذالکم خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر وہ تم جاننے والے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جس وقت نماز پورے کیے گئے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھیل جاؤ زمین کے اندر، وَابْتَغُوا، طلب کر لو اللہ کے فضل، فضل اللہ، اللہ کے فضل، یعنی مال طلب کرو۔ ہاں، فضل مال کو کہا کہ زائد چیز ہے، فضل کے مطلب زائد چیز۔ فضل کے معنی کیا ہے؟ یعنی اللہ کے فضل ہے، یعنی اللہ نے زیادہ یہ چیز دے دیا، میں اس کے قابل نہیں تھا۔ اور فضل کے معنی زائد چیز، تو زائد اصلی مقصد کیا ہے؟ آخرت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنات اور انسانوں کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا فرمایا اور اپنے یاد کے لیے پیدا فرمایا، اپنے دین کی خدمت کے لیے۔ مال کمانا یہ زائد چیز ہے، بقدر ضرورت۔ وہ تبلیغ والے کہتے ہیں نا کہ دین ہمارے کام ہے اور دنیا ہمارے ضرورت ہے، دنیا ضرورت ہے، بقدر ضرورت۔ علماء پیسے پہلے اسے کرتے تھے۔ بہت بڑے عالم ہیں اور وہ مشہور ہے خصاف کے ساتھ۔ خصاف کا معنی، خصب تو نالا، جوتی سینے والا، موچی کا کام کرتے تھے۔ صبح نکل جاتے اور اپنے سامان لے کر کے بازار میں بیٹھ جاتے، موچی کا کام کرتے، جوتے سیتے سیتے جب پیسے ہو جاتے ضرورت کے مطابق چھوڑ لیتے، تو چل کے مسجد میں بیٹھ کے طلباء کو پڑھاتے تھے۔ جساس، چونے کو کہتے ہیں، اس کے چونے کا دکان تھا، صبح جا کر کے بیٹھ جاتے، لوگ آ کر کے چونا لے کر کے پیسے ہو جاتے، بس تھوڑے خرچے کے لیے ہو کے چل کے مسجد میں پڑھاتے، دین کی خدمت کر۔ کام ہمارے دین ہے اور دنیا ہمارے ضرورت ہے، تو بتا دے فرض مال طلب کرو، مقصد تمہارے نماز جمعہ اور خطبے کا اور دین کا سیکھنا ہے، اور مال زیادہ چیز ہے۔ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل، وَاذْكُرُوا اللَّهَ کو یاد کرو۔ یہ نہیں کہ مال کے لیے چلے گئے تو اللہ کو مسجد میں یاد، جیسے ہمارے ادا کرنا مسجد کے اندر، ہم خدا کو بس مسجد میں یاد کرو، باہر نکلو آزاد۔ اب مسجد کے گیٹ سے نکلو، کوئی تو گیٹ سے پہلے بھی شروع ہو جاتا ہے، کوئی یہاں مسجد میں بیٹھ کر کے شروع ہو جاتے ہیں، یہ ہوا وہ ہوا، خود بھی خدا کو یاد نہیں کرتے تو دوسروں کو بھی نکال لیتا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ بازار میں بھی اللہ کو یاد کرو، اللہ کو ہر جگہ۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، جب دیکھتے تھے وہ تجارت، أَوْ لَهْوًا، یا بیہودہ بات، سفل وغیرہ اس وقت مارتے تھے۔
انفضوا الیہا چلے جاتے اس کے طرف، وترکو کا قائمہ چھوڑ لیتے آپ کو کھڑے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، باہر سے قافلہ آیا، تب پر بچ گئے. جب بچ گئے وہاں پر پابندی نہیں تھی، ابتدا معاملہ تھا. صحابہ چل کر کے اسی کے بعد سے قافلہ آئے، مال لایا، خریدیں گے اس سے. تو اللہ نے اس پر زجر فرمایا، قل ما عند اللہ، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے، من اللہ بھی ان کی حضا چیزوں سے، ومن التجارہ، اور تجارت سے. دنیا تو لاہ العاب ہے. واللہ خیر الرازقین، اللہ پاک بہترین رزق دینے والوں میں سے ہے. اللہ سے رزق طلب کرو ہے، اس طریقے سے دنیا کے پیچھے لگے ہو اور دین چھوڑ دیا. وآخر دعوانا